شامی صاحب، ظاہر ہے حالات بہت تیزی سے بدلتے نظر آئے، سیاسی درجہ حرارت بڑھتا نظر آیا۔ عمران خان صاحب تنقید بھی کرتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں کہ جی جو کچھ 9 مئی کو ہوا خود کرایا گیا۔ پھر ISPR کی طرف سے ہم نے دیکھا واضح جواب آیا۔ پھر عمران خان صاحب مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں، اس کا بھی واضح جواب آ گیا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے بات کریں۔ کچھ کوئی راستہ آپ کو نکلتا نظر آتا ہے عمران خان صاحب کے لیے، یا عید کے بعد بھی ان کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے؟ شہزیب صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے اپنے سارے راستے بند کر لیے ہیں اور ایک ایسی گلی میں ہے جسے بند ہی کہا جائے گا، تو وہ اس سے کیسے نکلیں گے کوئی یعنی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ معجزے تو ہو سکتے ہیں، اللہ کو اگر منظور ہو تو کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن جو معلوم حقائق ہیں ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو میرا خیال ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور دیکھنا ہوگا کہ PTI جو ہے وہ اپنا وجود کیسے برقرار رکھتی ہے۔ اگر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں اور اپنا کوئی جانشین مقرر کر لیں، اپنی پارٹی کو مجتمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ان کے معاملات جو ہیں کچھ بہتری کی طرف چل پڑیں۔ لیکن موجودہ حالات میں اگر وہ ضد پہ قائم رہیں گے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہیں گے، اپنے سیاسی حریفوں کو تسلیم نہیں کریں گے، اور 9 مئی جو ہے اس کے معاملات کا بھی ادراک نہیں کریں گے، تو میرا خیال ان کا پھر کردار محدود ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں کوئی کشادگی نظر نہیں آ رہی مجھے۔ اسما، آپ سمجھتے ہیں کہ لیک آف ٹرسٹ کا عالم ہے؟ جب اسد عمر صاحب بات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں، جو رہنما بات کرے آف دا ریکارڈ یا آن دا ریکارڈ، وہ یہی کہتا نظر آتا ہے کہ جی ہم نے سمجھایا تھا، ہماری بات نہیں سنی گئی۔ تو کیا اب بھی بات نہیں سنی جا رہی ہے یا کوئی سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جب رہا ہوئے، پھر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی، اور ایک میٹنگ ہوتی ہے پارٹی کے لوگوں کی آن لائن جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نہیں ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت کسی میں ہمت نہیں ہے کہ سمجھائے، یا پھر کوئی موقع نکل نہیں رہا ہے؟ جی شکریہ شاہزیب۔ میرا خیال ہے کہ وہ ٹرین جو کہ جس پہ PTI کو پولیٹیکلی کچھ ویٹیج مل سکتا تھا وہ مس ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب جیسے کہ بھی شامی صاحب نے بھی کہا کہ وہ اپنی جگہ پہ ایک بند گلی میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری جماعت جو ہے وہ ڈسمینٹل تقریباً ہو چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا اسد عمر صاحب ہوں، یہ اپنی جگہ پہ الگ الگ اینٹیٹیز ضرور ہیں، مگر ایک جگہ پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو تصور ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ چیز ہمیں جو PDM کی مختلف جو قیادت ہے، ریسنٹلی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی، یا پھر جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے ہاں بھی اب پاکستان تحریک انصاف کی بحیثیت سیاسی جماعت ان کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے کوئی جو منظر نامہ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنے کی بات یا وے فارورڈ جو ہے وہ ضرور نظر آتا ہے، جیسا کہ اس وقت دبئی کے اندر بہت اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو اب اس پورے تناظر کے اندر اگر PTI کے سیاسی مستقبل کی بات کی جائے تو یہ سیاسی مستقبل تو اب سارا کا سارا اس چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے جو کہ اب عید کے بعد کے معاملات ہوں گے۔ مثلا یہ کہ کارروائی تیز ہو جائے گی، امکانات ہے کہ 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، ایبیٹرز ہیں، ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کر لیا جائے گا، اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے اوپر پاکستان کی سیاسی جو جماعتیں ہیں اور عسکری قیادت ہے ان کے بیچ میں ظاہر ہے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی بن چکی ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ اب اگر وے فارورڈ کے اوپر جائیں گے اور مذاکرات کو یا ڈائیلاگ کے پروسیس کو، جو کہ ابھی عید کے بعد شروع ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحے شروع ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل جو فیوچر ہے اس کو سیاسی جماعتیں کس طرح سے دیکھتی ہیں۔ ادروائز ایک کمپریہنسو ایجنڈا ہے جس کو کہ سیاسی جماعتیں فالو کرنے جا رہی ہیں، میثاق جمہوریت ہو، میثاق معیشت ہو، جو کہ DG ISPR کی پریس کانفرنس میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ حقیقی سیاسی جماعتوں کی ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہیں، تو ان کے نزدیک بھی شاید حقیقی سیاسی جماعتیں وہی ہیں جو کہ اس وقت اقتدار میں ہیں، یا تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کا کہ پولیٹیکل ویٹیج ضرور ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اپنے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، نہ وہ پارٹی کو بچا پا رہے ہیں اور نہ ہی پارٹی کو بنا پا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو فارمولہ لے کے گئے تھے اس پہ کان نہیں دھرے عمران خان صاحب نے، جس کے بعد سچویشن یہ ہے کہ اب ہوا میں معلق ہے یہ جماعت، اور اس کا کوئی فیوچر جو ہے تاحال، کل کا کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن تاحال نظر نہیں آتا۔ مگر شامی صاحب، 9 مئی کے واقعات سے پہلے عمران خان صاحب کی ایک جرنلسٹ سے ملاقات ہوئی
اور جب ان سے کہا گیا کہ جی آپ کے اب اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ آپشن نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے آپشنز بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آپشن ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے پلان بی پر چلے جاتے ہیں، یہ بھی بدل جائے گا معاملہ۔ اور ظاہر ہے وہ ہسٹری کی مثال دے رہے تھے جس میں نواز شریف صاحب ہوں، دیگر رہنما ہوں۔ آپ کے خیال میں 9 مئی کے بعد کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ آپشن بن ہی نہیں سکتے ہیں خان صاحب، یا صورتحال ایسی ہے کہ جو خان صاحب کو لگتا ہے کہ میں اتنا پاپولر ہوں کہ لوگ مجھے چھوڑتے جائیں، میں جس کو ووٹ دوں گا، میں جیل بھی چلا گیا تو میں جس کو ٹکٹ دوں گا اسی کو ووٹ پڑ رہا ہوگا، تو اس لیے معاملات آخر میں مجھ سے طے ہوں گے؟ دیکھیے خان صاحب بہت سی خوش فہمی یا غلط فہمی کا شکار رہے ہیں اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہے۔ دیکھیں یہ تو درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا رویہ بدلتا رہتا ہے، لیکن اس میں پھر برسوں لگ جاتے ہیں، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی۔ جنرل ضیاء الحق کی جگہ مرزا اسلم بیگ آئیں گے تو پھر راستہ بدل سکتا ہے، پرویز مشرف کی جگہ پرویز اشفاق کیانی آئیں گے تو پھر صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کا جو رویہ ہے وہ کل تبدیل ہو جائے یا پرسوں تبدیل ہو جائے، اس کے لیے کہ انتظار کرنا پڑے گا، اور میرا خیال وہ انتظار جو ہے وہ خان صاحب کے بس کی بات ہے نہیں۔ وہ تو دیکھیے وہ اپنی کوئی حکمت عملی بنا نہیں سکے، ان کے جس ساتھی سے بھی بات ہوتی ہے وہ اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے جو ان کے فیصلے ہیں۔ انہوں نے اکثر فیصلے یکا و تنہا کیے ہیں، اپنے فیصلے اپنی جماعت پر اور اپنے ساتھیوں پر ٹھونسے ہیں، اور اب ان کو کوئی ان فیصلوں کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، اور ان کو اب آگے جو ہے آگے ان کو بڑھنا جو ہے وہ دشوار ہو گیا ہے۔ وہ اگر یہ درست ہے کہ ان کے ووٹرز جو ہیں ان کا ایک حلقہ ان سے جڑا ہوا ہے اور ان کے فینز جو ہیں وہ اب بھی دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن وہ کوئی تبدیلی لا سکیں، وہ کوئی حالات کو بدل سکیں، یہ بہت ایک دور کی بات ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جتنا بھی ان کا حلقہ اثر موجود ہے اس کو وہ کس طریقے سے منظم رکھیں گے، کس طریقے سے مؤثر رکھیں گے۔ ابھی تو جو لگتا ہے کہ وہ چیزوں کو بکھیرتے چلے جا رہے ہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔